کنتم خیر امت اخرجت للناس. آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، تو گناہوں سے روکنے کی اور نیکی پر عمل کرانے کی ترغیب تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی جو وجہ امتیاز ہے، اس امت کی جو ایک حیثیت ہے، تمام امتوں پر اس کو فضیلت ہے. اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کا بیسک کام کیا ہے؟ دنیا سے برائی کو ختم کرنا اور اچھائی کو فروغ دینا. کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. نکالے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز نکالی جاتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہاں نکالے جانے کا مطلب ہے ظاہر کر دینا، یعنی مجاز ہے، یہ کنایہ ہے ظاہر کرنے سے، یعنی وجود میں لائی گئی ہے یہ امت. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گھر سے ہم نے نکال دیا ہے یا کسی ملک سے نکال دیا ہے. تو اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے وجود میں لائے گئے ہو یا لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو. لوگوں سے مراد غیر مسلم. تو اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے. وہ فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، فرمایا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور اللہ پر ایمان بھی لے کر آؤ گے. بہت زبردست آیت ہے یہ، بہت ہی اس امت کی فضیلت پر. دیکھیے مختلف دنیا میں مذاہب ہیں، مختلف قومیں ہیں، ہر قوم اپنا ایک کام کر رہی ہے. گورے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف کام ہو رہے ہیں، لیکن برائی سے روکنا اور اچھائی کو فروغ دینے کا کام اب بھی اس امت کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا. کیونکہ دوسری امتوں کے پاس برائی کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ برائی کسے کہتے ہیں اور اچھائی کسے کہتے ہیں. آپ کسی لبرل پڑھے لکھے آدمی کو میرے سامنے لا کے بٹھائیں، میں اس سے پوچھوں گا برائی کو ڈیفائن کرو کہ برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ قیامت آ جائے گی نہیں بیان کر سکتا. وہ اس پر میرے بیانات بھی موجود ہیں. یہ صرف مذہب بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. یعنی بہت بڑی مسٹیک انسان سے ہوتی ہے اگر وہ صرف اپنی عقل استعمال کر کے. آپ دیکھیں پوری دنیا نے زنا کو الاؤ کر دیا ہے، حالانکہ بہت بڑی برائی ہے یہ، اس میں عورت کا استحصال ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز لیگل بن چکی ہے. صرف اسلام ہے جو لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے آج بھی، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے زنا ہے، یہ حرام ہے. ہومو سیکس کو آپ دیکھیں پوری دنیا نے الاؤ کر دیا، یونائٹڈ نیشن نے الاؤ کر دیا اس کو، بڑے اس پہ ویزے مل رہے ہیں. اتنی بڑی برائی ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے. اس پہ اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا تھا. نشہ برائی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے. صرف اسلام بتاتا ہے کہ شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی شراب کا حرام ہے. تو بہت ساری سود حرام ہے، دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک برائی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اچھائی اور برائی کو ڈیفائن بھی یہ امت کرے گی اور روکے گی بھی یہ امت اس سے. اور اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے بھی، کچھ اچھے کام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. فرمایا تمہارے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ تم صرف اچھائی کو فروغ دینا اور برائی سے روکنا اتنا نہیں، بلکہ تم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہو. دوسری قومیں اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہی ہیں یا اچھائی کو فروغ دے بھی رہی ہیں، جیسے بہت سے غیر مسلم کچھ اچھائیوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹرسٹ ہے ان کے، غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں اور اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری اچھائیاں نہیں، چند ایک مخصوص قسم کی اچھائی ہیں جن کو وہ اچھائی کہتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی برائیاں تو وہ آج بھی کر رہے ہیں. شرک وہ کرتے ہیں، الحاد ان کے ہاں ہے، خدا کے منکرین ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو اولڈ ہوم میں پھینکنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داری توڑنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، نسل روکنے والے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں. باپ بتاؤ یہ کتنی بڑی ایک برائی ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اور خدا اس کا رزق کا ذمہ دار ہے، خدا بتا رہا ہے، اس کے باوجود آپ نسل روکیں یہ سوچ کے کہ اس کو ہم کھلائیں گے کہاں سے. یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی برائیوں پر اسلام جو ہے روکتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جن کو اسلام بھی مانتا ہے کہ وہ اچھائی ہیں، اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور اس کو فروغ دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو قرآن نے اگلے جملے میں اس کا بھی خلا کما کر دیا. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کو فروغ بھی دیتے ہو، برائی سے روکتے بھی ہو. وتؤمنون باللہ، لیکن ایک کوالٹی تمہارے اندر یہ کہ تم ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو. غیر مسلم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، لہذا اس کی نیکی اللہ کی نظر میں نیکی نہیں ہے. تو یہ اس امت کی بہت بڑی کوالٹی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معیار پر صحابہ اور ہمارے اسلاف 100% اترتے تھے، اور ہم آج اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے. اللہ نے اس امت کو پیدا کیا تھا دنیا میں نیکی کو فروغ دینے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے.